ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ان کی بہن سگی اور حقیقی ماں ہے حضرت فخر الدین رازی کی ماں۔ جب ماں ہوتی ہے نا، ماں واقعی ماں ہو، ماں کا مطلب وہ واقعی ماں ہو اس اعتبار سے اس کی تربیت، اس کا دودھ پلانے کا انداز، اس کا سکھانے کا انداز جب بے مثال ہوتا ہے تو پھر بچوں میں انقلاب آتا ہے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد کا پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے، لیکن مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لیکن عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ مرد نمازی بنے تو اکیلے بنے گا، عورت نمازی بنے گی تو پورا گھر نمازی بنے گا۔ اس لیے کہ مرد سجدہ مسجد میں کرتا ہے، عورت سجدہ گھر میں کرتی ہے، اور ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی کی طرف یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی نہ سدھریں بلکہ عورت بھی کنیزان فاطمہ بنے، عورت بھی کنیزان زینب بنے، عورت بھی کنیزان خدیجۃ الکبریٰ بنے، اور عورتیں بھی کنیزان ماں عائشہ صدیقہ بنے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کی طرف ہے۔ بہنوں سے بھی کہا جاتا ہے ماں واقعی ماں بنو، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ فلمیں دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، سیریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، آوارگی کر کے دودھ نہ پلاؤ، گناہ کر کے دودھ نہ پلاؤ، اس لیے کہ بچے کے کردار پہ ماں کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر الدین رازی کی ماں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے، صرف 6-7 سال کی عمر ہے یا 8 سال کی عمر، اسی عمر میں اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا امام فخر الدین رازی کو۔ فخر الدین رازی کون ہے؟ علماء اچھی طرح جانتے ہیں، صاحب تفسیر کبیر، تفسیر کبیر کے مصنف، تصوف سے ہم آہنگ جتنی عظیم تفسیر امام رازی کی ہے اتنی کسی مفسر کی نہیں گزری نگاہوں سے، ایسا صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ ہے امام رازی، 7-8 سال کی 6 سال کی عمر ہے، اللہ کا عرفان مل گیا، عارف بن گئے۔ اب ان کا حال یہ ہوا، پھولوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے، درختوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے۔ چھوٹی سی عمر میں عالم تحجر میں چلے جاتے۔ قاری صاحب یہی بتانا چاہ رہے تھے ہمیں کہ جدھر دیکھو اس کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت عالمانہ وقار کے ساتھ سمجھا رہے تھے اور آپ بہت خوبصورت انداز میں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ ان کی آدھی سے زیادہ عمر بچوں کو پڑھانے میں گزر گئی۔ جو بچوں کو پڑھا لے جائے تو پھر وہ بڑوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ یہ تو ہم لوگوں کو ہی پڑھاتے ہیں، ہاں ہم ان کے پاس پڑھتے بھی ہیں۔ اور ایک چیز تو ایسی پڑھائی ہے کہ جو کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ ان کے میرے درمیان راز ہے۔ بہرحال ہر راز سے پردے اٹھانا بھی اچھا نہیں، اس لیے کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جسے پردے اٹھانے کا مطلب کنویں میں پھینکے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں ایسی کوئی کام آپ کے یہاں نہیں کروں گا کہ میرے لیے کوئی کسی کنویں کا انتظام کر جائے، لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسی اہم چیز پڑھائی ہے جو یہ جانتے ہیں میں جانتا ہوں۔ اللہ اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے، اس کی برکتیں آج تک محسوس ہو رہی ہے، وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔